نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو ایک عنوان لے کر حاضر ہوا تھا کہ حق والے کا حق دے دو، اور اس کے ضمن میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا۔ جمعے کی نماز کی فوراً بعد ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس میرے پاس آیا اور کہا کہ مفتی صاحب، میرا بھی اوپر کسی کا حق ہے اور اس کے رواحقین کوئی نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں رہا۔ میں نے کہا صدقہ کر دیجئے، یہ حق ادا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس کا اثر ہوا۔ حق والے کا حق دے دو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اتنا دے گا کہ دھر دھر بھولو گے۔ حق والے کا حق دبا لو گے تو پھر دنیا بھی پریشان، اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ آج کا درس کا جو موضوع ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پہلے تو اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمد اللہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمد اللہ علیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ اللہ کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ اور میرے بزرگوں یاد رکھیں، یہ وحدانیت ہی اصل بنیاد ہے ایمان والے۔ حالانکہ بہت سی ٹیمیں دنیا میں ایسی تیار ہو گئی ہیں کہ وحدانیت کے کانسیپٹ کو ہی ہمارے دل و دماغ سے نکالنا چاہتی ہے۔ اصل تو وحدانیت اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، نرادھار ہے اللہ الصمد۔ تو اللہ کا مزاج کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی کریمی پر قربان جاؤ، وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن جب اس ذاتی کریمی کی رحمت واسعہ جوش میں آتی ہے تو ذرا سی عمل پر، اتنے سے عمل پر آپ سے راضی ہو جاتی ہے، چھوٹے سے عمل پر۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمد اللہ علیہا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس بندے سے راضی اس وقت ہو جاتا ہے کہ ایک لقمہ کھا کر الحمدللہ کہہ دے، اللہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ کہیے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔
ایک لقمے پر الحمدللہ کہہ دیا، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمد اللہ علیہا۔ جس میرے بندے نے، آقا نے ارشاد فرمائے جس میرے امتی نے، اللہ نے ارشاد فرمائے جس میرے بندے نے ایک لقمہ کھا کر الحمدللہ کہہ دیا، اس کا شکر ادا کر لیا، اس کی تعریف ادا کر دی۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ کل کا کل شکر اور کل کا کل حمد اللہ ہی کی ذات کے لیے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ذرا سے عمل پر راضی۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ او یشرب الشربۃ فیحمد اللہ علیہا۔ جس میرے امتی نے، جس اللہ کے بندے نے ایک گھونٹ پانی پی کر الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کہاں گئے وہ سجدے؟ کہاں گئی وہ لمبی لمبی تسبیحات؟ اور سنیے، اس سے آگے ایک واقعہ سنا دوں۔ علامہ روح المعانی نے اپنی تفسیر میں اور تنویر الاذہان نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو منصور ابن زکیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ذاکر بھی تھے، شاکر بھی تھے، عابد بھی تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ جب آخری لمحات آئے، عمر کا ایک حصہ، بڑھاپے کا عالم، اب یہاں سے بندے کو رخت سفر باندھنا ہے۔ بڑھاپے کے بعد نہ دنیا میں جوانی آ سکتی ہے، نہ بچپن آ سکتا ہے، وہ ماضی تھا، گزر گیا، اب تو آگے کی تیاری کرنی ہے۔ تو رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے، بھائی جس راستے پر میں کبھی نہیں چلا، آج اس راستے پر چلنے کا وقت آ گیا ہے، موت کا راستہ۔ اس منزل سے تو سب کو گزرنا ہے، نبی ہوں، رسول ہوں، ملائکہ ہوں، زمین و آسمان ہو، سب کو مرنا ہے، بس اللہ کی ذات ہے، باقی سب فنا ہے۔ انتقال کے بعد حضرت کے بیٹے نے خواب میں دیکھا اپنے ابا کو۔ ابا حضور کیا ہوا؟ فرمایا، بہت بڑے عادل کے سامنے، بہت بڑے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عادلوں کا عادل ہے، اس کے سامنے میری پیشی ہوئی اللہ کی حضور میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، کیا لایا ہے؟ فرمایا، بارہلا 30 حج۔ کتنے؟ 30 حج۔ اور کیا لایا ہے؟ 40,000 دینار اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے ہیں۔ آج تو لاکھوں کی بیٹھیں گی تعداد، کروڑوں بیٹھیں گی۔ اور کیا لایا ہے؟ فرمایا 40 جہاد میں شریک ہوا، 40 غزوات میں، جنگوں میں، غزوے میں، جہاد میں شریک ہوں۔ اور مجاہد کا مقام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ مجاہد جب میدان جنگ میں جاتا ہے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اقتدار کی خاطر یہ غزوات نہیں، یہ جنگیں ہیں، حکومت کی خاطر یہ جنگیں ہیں، کرسیوں کی خاطر یہ جنگیں، یہ غزوات نہیں ہیں۔
جہاد وہ ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرے۔ 40 غزوات میں شریک، اور وہ مجاہد جب اپنی سواری پر بیٹھ کر چلتا ہے اور اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول مٹی اس کے جسم پر آن کر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جسم کو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور شہداء کے لیے آخرت کا انتظار نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یوں شہید اور سیدھا جنت میں، سیدھا جنت۔ فرمایا اللہ نے میرے بندے تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں کیا میں نے، وہ 30 حج قبول نہیں، وہ 40,000 دینار کا ایک چونی بھی قبول نہیں، وہ 40 غزوات کا ایک جہاد بھی قبول نہیں۔ فرمایا اللہ میاں پھر تو میں ہلاک ہو گیا، اب کیا بچا آگے؟ اور اتنی جرت وہی کر سکتا ہے جس کا بالکل قریب ہو، اس کا محبوب ہو۔ اللہ کی حضور میں جواب دینا، انبیاء کی ہمتیں نہیں ہوئی، رسولوں کی ہمتیں نہیں ہوئی۔ یہ وہی ان لوگوں کا مقام ہے جو اس کے محبوب اعلیٰ ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے اللہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے میرے بندے میری کریمی کا طفیل یہ ہے کہ آج تجھے بخشوں، لیکن کس عمل پر؟ ذرا کان کھول کے سن لینا سارے، کس عمل پر؟ فرمائے میرے بندے تجھے یاد ہے کبھی تو نے راستے سے تکلیف دینے والا پتھر ہٹا دیا تھا، راستوں سے جو راہگیر کو وہ پتھر تکلیف پہنچا رہا تھا یا تکلیف دینے والی چیزیں تو نے راستے سے ہٹا دی تھی، وہ عمل میں نے تیرا قبول کر لیا تھا اور اس عمل پر میں نے آج تجھے بخش دیا ہے۔ اب ذرا اپنے بازاروں کو جھانک کر دیکھو، بجائے اس کے کہ راہگیروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، بجائے اس کے کہ کوئی مسافر ہے، کوئی بیچارہ غریب مریض ہے، کوئی خواتین مریضوں میں سے، میاں اتنے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں کہ پیدل نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہاں نمازیں بھی پڑھی آ کے، تہجد بھی پڑھی آ کے، وہاں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ میاں کے یہاں؟ کیا تمہیں اپنے سجدوں پر ناز ہے؟ اپنی تسبیحات پر ناز ہے؟ اپنی زکوٰۃ پر ناز؟ کس چیز پر ناز ہے آپ کو؟ حضرت ابو منصور بن زکیر سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کوئی عام میں سے، مجھ سمیت 30 حج اللہ نے ناقابل قبول کر دیے، 40,000 صدقہ دینار کا قبول نہیں کیا، 40 غزوات قبول نہیں کیے۔ اگر قبول کیا تو کون سا عمل؟ کہ میرے بندے تو نے زندگی میں کبھی راستے سے تکلیف دینے والا پتھر ہٹا دیا تھا، آج ہم پتھر ڈالتے ہیں راستوں میں۔ کیا جواب دیں گے؟ اس عمل کی بیس پر اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو عزیزان گرامی، قول سے، فعل سے، عمل سے، اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے ایسا میسج چھوڑو کہ میاں دنیا کی قومیں اش اش کر کہنے لگی یہ مسلمان ہیں۔ آج تو لفظ مسلمان سے نفرت ہے لوگوں کو، کیوں ہے؟ ایک یہ کمبخت یہودی، تاریخ اٹھا لیجئے، تمام ادوار میں مسلمانوں نے ہی پناہ دی ہے اس قوم کی، پھر بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تاریخ اٹھائیں، کسی دور میں کبھی کسی کمیونسٹ نے ان کو پناہ نہیں دی، نصارہ نے پناہ نہیں دی، کرسچن نے پناہ نہیں دی،
اہل ہنود نے کبھی پناہ نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں نے ہی اس قوم کو پناہ دی ہے، آج یہی قوم مسلمانوں کی دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، اس یہودی قوم پر قیامت تک بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جب اپنوں کے نہیں، آپ کے کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اسلامی دنیا کے لیے ناسور بن گیا اور گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا۔ وہ حالات کیا آئیں گے؟ یہ مقدمہ بن چکا ہے آرمی کا ڈاؤن کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمد اللہ علیہا، کہ جب میرا بندہ کھانا کھاتے وقت میں ایک لقمے پر الحمدللہ کہہ دیا اس نے تو میں اس سے راضی ہو گیا۔ اور یشرب الشربۃ فیحمد اللہ علیہا، اور جو میرا امتی نے، جس میرے بندے نے، جس میرے امتی نے پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ ہمیں تو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ جمعے کو آگے کی تفصیل آئے گی۔